لکھا سلام پیش کردہ حضرت داتا صاحب نے. حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب، محجوب کا مطلب یہ ہے جی اے پردہ ہے، اے ہٹ گیا جی، پردوں کو ہٹا دینا. یہ محجوب حجاب سے بنا ہے. محجوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پردہ ہے، ہٹا دیا تو اس کو کشف کہتے ہیں. آپ دی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پردے اٹھا چھڑے، انج کر پردے ہٹا چھڑے. دی گل کسی نے کی تھی، آپ نے فرمایا پوری کائنات کے اندر اگر کسی نے کامل ترین صوفی صاحب دیکھنے ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. اور صدیق اکبر صوفی کیسے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، صدیق اکبر صوفی کیسے ہو گئے؟ فرمایا صوفی اس کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں 4 طرف جنگ چھیڑ دے. سامنے میں حضور کا وصال ہوا، ابھی 3 دن ہوئے. زمین چاہتی تھی کہ حضور مجھے بھی اپنا فیض عطا فرمائیں، اور جب زمین کے سپرد کر دیا گیا، جب حضور روضہ انور میں تشریف لے گئے، 3 دن گزرے تھے. صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ کو تیار کرو، لشکر اسامہ تیار کرو. جی یہ ساری کتابیں موجود ہیں. امام ابن اسیر نے لکھا، صاحب تبری نے لکھا، جب کہا گیا جی لشکر اسامہ تیار کرو تو اب لشکر اسامہ، حضرت اسامہ کی عمر تقریباً 18-19 سال ہے، اور اس لشکر کے اندر جو سپاہی ہیں وہ فاروق اعظم ہیں، بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں. انہوں نے کہا جی بابا جی یہ کی کر رہے ہو، مدینہ لگا رہ جائے گا. فرمایا حضرت عمر نے عرض کی حضور مدینہ لگا رہ جائے گا تسی کی کر رہے ہو کہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا جائے اور میدان جنگ میں بھیجا جائے، دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کر دے گا. تو حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عمر اجبار فی الکفر وخوار فی الاسلام. فرمایا جن عمر تو کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ تو ڈاڑیاں گلاں کردا سی، آج تگڑیاں گلاں کیوں نہیں کر رہا؟ آج بھی تگڑیاں گلاں کر رہا. فرمایا لشکر اسامہ جائے گا. اور انہوں نے کہا نہیں پھر اس طرح کر لیں جی امیر بدل دیں. حضرت اسامہ چونکہ بچپن ہے، ابھی آپ کی چھوٹی عمر ہے، تو بڑے جرنیل صحابہ ہیں، تو آپ امیر بدل دیں. آپ نے فرمایا جس کو حضور نے امیر مقرر کیا ابو بکر اس کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا. ایک طرف ہے جنگ چھیڑ چھڑی، دوسری طرف لوگوں نے کیا سی نماز تے پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیاں گے. یہ وصال کے 3 دن کی بات میں بات عرض کر رہا ہوں. اے حضور دا وصال ہویا جی، ایک ہفتہ نہیں گزریا تو اتنے بڑے بڑے فتنے آ گئے. پکڑاؤ بیٹا تاریخ تبری اتنے والی کتاب. صحابہ دی حالت کی سی حضور دے وصال تو بعد، صحابہ دی حالت ہے ہو گئی. امام لکھتے ہیں کہ صحابہ اتنا پریشان ہو گئے کہ والمسلمون کالغنم فی اللیلۃ المطیرۃ الشاتیۃ. فرمایا جویں بکریاں بارش لگ جائے نا تے بکریاں کھلے میدان وچ ہون تے سامنے دشمن ہوے چیتا ہوے تے بکریاں پریشان ہونیاں. صحابہ ایسے پریشان ہو گئے حضور کے وصال پر. 300 سال تک حضور کے وصال کے بعد صحابہ صحیح طرح ہنسے نہیں ہیں. نہ صحابہ کی اولادیں ہنسی، نہ ان کی اولادیں ہنسی. سکتہ ایسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اور یہاں کہتا ہے جی میلاد کیوں نہیں منایا؟ 300 سال تک تو صحابہ روتے رہے. اور آپ نے فرمایا دوسری طرف ایک گروپ کھڑا ہو گیا، انہیں کہا جی اسی اسلام نو نہیں مندے، مرتد ہو گئے. فاروق صدیق اکبر نے فرمایا انہاں دے خلاف بھی جنگ چھیڑ دیو. یہ ایک ہفتہ بعد کی بات. ایک گروپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نماز تے پڑھ دیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. فرمایا تہاڈا پیو بھی دے گا. فرمایا تسی زکوٰۃ دی گل کر دیو کہ تسی زکوٰۃ نہیں دیو گے. ایک رسی ہوندی اونوں عقال کہندے نے، اے اونٹ نو بٹھاندے نا تے ایتھے اودے گوڈے نال بننی دی ہے. فرمایا حضور دے زمانے جڑی تسی رسی دیندے سو، اج اگر تسی رسی نہیں دیو گے پھر بھی میں تہاڈے خلاف تلوار اٹھا دیاں گا. لیاؤ ایندا صوفی. سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل علامہ حسن رضا نقشبندی کو، جہاں ہم آپ کو اسلامک بیانات، پاکستان کے حالات و واقعات پر روشنائی، ختم نبوت اور ناموس رسالت پر بیانات پہنچائیں گے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو عالم اسلام میں عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں.